السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سخاوت کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں حق کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مثل 10 عطا کریں گے۔ یعنی اگر ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 ملیں گے، اگر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار میں جا رہے تھے تو کسی سائل نے سوال کیا، اور جب سائل نے سوال کیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور کہا کہ اپنی اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ وہ جو درہم پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک دے دیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کا پیغام لے کے گئے اور واپس اماں کا پیغام لے کے آئے۔ اماں نے کہا کہ وہ جو 6 دینار پڑے ہوئے ہیں، 6 درہم یا دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ تو آپ نے آٹے کے لیے دی ہیں، اس سے تو آٹا خریدنا ہے۔ تو دوبارہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ وہ 6 کے 6 ہی دینار دے دو۔ وہ 6 کے 6 سائل کو دے دیے، 6 کے 6 سائل کو دے دیے۔ اب اللہ پہ توکل کس درجے کا ہے، 6 کے 6 فقیر کو دے دیے، سائل کو دے دیے۔ اور گھر میں وہ جو تھے وہ کس کے لیے تھے؟ وہ اس بات کے لیے تھے کہ اس سے آٹا خریدا جائے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی اونٹ لے کے گزرا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تو اونٹ بیچنا چاہتا ہے؟ کہا جی میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے کا بیچے گا؟ کہا کہ 140 درہم کے اندر، 140 درہم یا دینار کے اندر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اونٹ مجھے دے دو، بعد میں پیسے لے لینا۔ نے کہا ٹھیک۔ وہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو باندھ دیا۔ اب اونٹ کو باندھا، تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ یہ اونٹ بیچیں گے؟ کہا جی میں بیچوں گا۔ کہا کتنے کا؟ کہا کہ 200 درہم یا دینار کے اندر۔ کہا میں خریدتا ہوں۔ اب وہ 140 درہم دینار کے اندر خریدا اور 200 درہم دینار کے اندر بیچ دیا۔ اب وہاں سے 140 درہم دینار جس سے خریدا تو اس کو دیا، اور 60 درہم یا دینار وہ گھر بھیجے۔ جب گھر بھیجے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آئے؟ کہا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں 1 دو گے اللہ 10 گنا دے گا۔ ہم نے 6 درہم دینار اللہ کے راستے میں دیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے 60 دیے۔ تو یہ جس کا یقین اور توکل اللہ پہ اس درجے کا ہو، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ، جو شخص بھی ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے اس نیکی کی بمثل 10 گنا ہم عطا کریں گے۔ اور یہ جو آیت ہے سورۃ بقرہ کی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر نازل ہوئی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 وصف بیان کیے، یہ چاروں کے چاروں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر پائے جاتے تھے۔ کہا کہ ينفقون اموالهم باللیل، کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کو، باللیل والنہار، اور دن کو، سرا اور چپکے سے، وعلانیہ اور اعلانیہ کے طور پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ چاروں صفتیں علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر موجود تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 4 دینار تھے، فرمایا 1 رات کو خرچ کیا، 1 دن کو خرچ کیا، 1 اعلانیہ خرچ کیا، 1 چپکے سے خرچ کیا۔ تو جس قدر اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے اور اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ ہم لوگ جتنا زیادہ مال کو کلوز کرتے ہیں، جتنا زیادہ اس کو سیونگ کے اندر لگاتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارا ہلاک ہوتا ہے۔ ہاں سیونگ کریں لیکن اللہ کے بینک کے اندر کریں، اور اللہ کے وعدوں کے اوپر یقین ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صدقہ خیرات کرنے سے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے سے تمہارے مال کے اندر کمی آ جائے تو مجھ محمد سے اس مال کو وصول کر لینا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو واقعات ہیں، یہ صحابہ کے واقعات، یہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کی جو نیک صفات ہیں ان کو فالو کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔
تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے اور صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔